نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 53 to 56 انشاءاللہ۔ جی تلاوت شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا حق جس طرح سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا اور ان تعلیمات کو تمام دنیا والوں تک پہنچانے والا بنائے، جو کہ قرآن مجید کا حق ہے ہم سب پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 53 دیکھتے ہیں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق کیا سچ ہے، ہوا وہ، کل کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی قسم ہے میرے رب کی، انہو بے شک وہ، لحق یقیناً حق ہے، وما انتم اور نہیں تم، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ تو اس آیت میں دیکھیے یہاں جو کفار مکہ کی ہی بات ہو رہی ہے، جیسے پیچھے بھی آیت جو ہم لوگوں نے پڑھے اس میں گزر چکا نا کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کا بار بار مختلف انداز میں جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے اور پھر مذاق بھی اڑاتے تھے کہ جیسے اس سے پہلے جو آیت میں تھا وہ گزر گیا۔ تو یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا اس کے بعد باوجود بھی کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہاں یہی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسی قسم کے ان کا یہ سوال تھا کہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اے محمد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اے محمد تم جو عذاب کی بات کرتے ہو تو کیا واقعی سچ ہے، حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں جواب دینے کے لیے کہا کہ ہاں میرے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یا کس کی قسم؟ اللہ تعالیٰ کی خود کی قسم کا کھا کر کہنے کے لیے کہا کہ کہیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ بات بالکل صحیح ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو اس سے روک نہیں سکو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لانے پر قادر ہے اور عذاب کے لانے پر قادر ہے، تو تم جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکو گے۔ اور اس کا جو ذکر ہے نا، یعنی یہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، جس کا ذکر سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں بھی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس کہہ دیتے ہیں کہ کن ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے عذاب کے بارے میں بھی جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. یہاں یہ بات آئی ہے. اور اس آیت سے جو ہم لوگوں کو پتا چلا نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر کہنے کے لیے کہا کہ بالکل صحیح، یہ بات جو ہے وہ بالکل برحق ہے. اور یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 53 اور اس کے بعد والی بھی آیت، تو یہ دونوں بھی آیت ہے نا قیامت کے برحق ہونے کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر ہے نا، یعنی اس میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کے نام کی قرآن میں 3 جگہ قسم کھائی ہے. ایک تو یہی آیت جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے وہ، اور پھر ایک دوسری آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 3 میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم، کہ ترجمہ ہے اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئیں گی. کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کیوں نہیں آئیں گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہیں گی. اور پھر اسی طرح سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں ترجمہ ہے جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. کہہ دیجئے کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو، یعنی چاہے وہ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا کیونکہ اسی سے ملتی جلتی آیت اور بھی ہے نا، تو اس میں پھر اور انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ان لوگ شک کرتے تھے اس میں نا. تو بس ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین کرنا ہے. ایمان تو لاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا الحمدللہ. ہم ایمان مفصل، یعنی جو جب کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ ان باتوں پر تو ایمان لاتا ہے نا، آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو ہم لوگ ایمان تو لاتے ہیں مگر ہمارا ایمان جو ہے نا وہ زبانی دعوے ہے کہ ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ہم جو کچھ آج کر رہے اس کا ہم کو وہ اسی کا اجر ملنے والا، یعنی اگر نیک عمل کر رہے تو اس کا اچھا، اور برا کر رہے تو اس کا برا، اور وقت ضائع کر رہے یا کسی بھی طرح سے اپنی آخرت کا نقصان کر رہے تو وہ بھی ہم لوگوں کو اس کا بھی جو ہے وہ مزہ چکھنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگوں کا ایمان آخرت پر مضبوط ہو، اور ہر کام اور ہر بات ہم لوگ یہ سوچ کر کرے اور یہ سوچ کر کہے کہ اس کا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہوگا. تو ایسی کوئی بھی بات انسان نہ دل میں لائے گا، اور آ بھی گئی تو جلدی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گا. اور اگر انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی تو فوراً سے توبہ استغفار کریں گا. تو یہاں یہی بات کا ذکر ہے. پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر بے شک ہو، لِكُلِّ نَفْسٍ ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی البتہ وہ فدیہ دے دے اس کا، وہ اثر اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما جب رأوا العذاب کے وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. تو دیکھو اس یہ جو آیت ہے آیت نمبر 54، اس میں کیا بات آئی ہے کہ اس آیت میں قیامت کے دن کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا کہ اس دن ظالم لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ پوری دنیا دے کر اللہ کے عذاب سے اپنی جان کا چھٹکارا کرا سکے، یعنی عذاب سے بچ سکے، اور وہ اپنے کیے پر دل میں افسوس کریں گے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا. اور یہاں جو بات آئی نا کہ ظلم کرنے والا انسان جو ہے وہ، یعنی یہی کہ ظلم کرنے والا انسان جو ظلم کرتا ہے وہ زمین بھر جتنی بھی چیز ہے نا
وہ سب دے کر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی پوری زمین جتنی بھی ہے اتنی اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دے کر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گا. یہاں یہ بات آئی ہے یعنی اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر ہی ایسے اعمال کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور دنیا میں رہتے ہوئے ہی ظلم سے بچنا ہے. یہاں ظلمت کی بات آئی ہے نا تو اس کے بارے میں ہے کہ انسان یعنی سارا مال و دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچا نہیں سکیں گا. اور یہاں کیوں نہیں بچا سکیں گا پتہ ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیے آیت میں دیکھیے ظلمت کے ظلم کی بات آ گئی, جس نے ظلم کیا کیونکہ اس کا جو جرم تھا نا وہ بھی بڑا تھا. یعنی پوری دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ سب دے کر بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گا. کیونکہ اس نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کا جو جرم تھا نا, جو اس کا گناہ تھا وہ بھی بڑا تھا کہ اس نے ظلم کیا. اب یہاں ظلم تو سب سے پہلے تو خاص جو معنی ہے وہ یہی کہ خاص طور پر ظلم کیوں استعمال ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 کہ شرک کے لیے آتا ہے. ظلم کے کیا معنی ہے؟ شرک کا. اور اس کا ذکر اس میں بھی سورہ لقمان میں بھی آتا ہے نا, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ظلم ہے. اور یہ ظلم کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روزی رزق عطا فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام اس کا کاموں کا تدبیر کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو حق کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے, تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے جلدی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں کبھی کوئی جانتے بوجھتے یا انجانے میں کوئی بھی شرک ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو ہم لوگ توبہ کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد دیکھیں کتنا یعنی ہر کچھ چیز ہو کر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ بچا نہیں سکیں گا, یعنی دنیا کا قیمتی سے قیمتی سرمایہ دے کر بھی بچا نہیں سکیں گا, اور وہاں تو مرنے کے بعد کچھ ہوگا بھی نہیں. اور پھر اس کا دوسرا معنی ہے یعنی عام طور پر اگر یہ لیا جائے تو یعنی کوئی بھی گناہ, یعنی جو گنہگار ہے وہ اور خاص کر کے جو ظلم کرتے ہیں, لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے, کیا ظالم جو ہے وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ اندھیروں میں ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو خود بھی اپنے اوپر حرام کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جبار ہے, قادر ہے اس بات پر کہ وہ کسی کو بھی پکڑ لے, مگر اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے پر حرام کیا ہے, اور بندوں سے بھی یہی کہا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ ظلم نہیں کرو. پھر بھی اگر اس کے باوجود بھی کوئی کسی کے اوپر بھی, چاہے وہ شوہر ہو جو بیوی پر ظلم کرتا ہے, یا کوئی بھی ایسے رشتے ہو کہ جس میں کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کو جو ہے وہ بندوں پر بھی حرام کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہاں بہت سخت وعید ہے کہ اسی لیے جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے, اور دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, اور گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. ہر طرح کے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی گناہ ہو تو وہ آخرت میں جو ہے وہ خسارے کا ہی باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے اور خاص کر کے یہ جو ظلم ہے اس سے محفوظ رکھے, اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور توبہ استغفار کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق, اس میں پھر سب کے حق آ گئے, والدین کا حق, بھائی بہنوں کا حق, شوہر کا حق, اور بیوی کا حق, اولاد کے حق, سب کے حقوق جو ہے وہ ایسے طریقے سے ادا کرنے کے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. تو یہاں جو ہے وہی بات آئی ہے کہ یعنی اور اسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی اس طرح سے آتا ہے کہ یعنی وہاں یہ ذکر ہے, یہاں جو ہے کہ کیا کہ زمین بھر بھی اگر جو زمین میں جو کچھ بھی ہے, یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ دے کر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گا نا. مگر سورہ آل عمران میں اس کا جو ذکر آتا ہے وہ کہ زمین بھر اگر اس کے پاس سونا بھی ہونا تو وہ سونا بھی یعنی دے کر بھی ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکیں گا, یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا نہیں سکیں گا, اپنے آپ کو جو ہے وہ عذاب سے چھڑا نہیں سکیں گا. تو اس آیت سے ہم لوگوں کو جو بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی ہم لوگ اگر دیکھیں نا کہ یہ زمین کا حجم یعنی کہ سائز اس کی کتنی بڑی ہے اور اس میں کیا کچھ سما سکتا ہے, تو اس کو یعنی
تو اس میں جو کچھ بھی یعنی چیزیں ہوں گی، قیمتی سے قیمتی چیز ہوں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی قیامت کے دن. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے آج منہاج کو دعوت دیں گے کہ منہاج آئے اور تھوڑا سا یہ بتائے اس کے بارے میں نا، زمین کے حجم کے بارے میں، یعنی اس کی سائز کے بارے میں اور اس میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں. جی منہاج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھیں گے وہ میم جیسے بتائے تھے کہ سورہ ال عمران 91 میں ہے مل الارض، یعنی کہ والیوم آف دی ارتھ، زمین کا سائز ہے. اس میں حجم کے اندر دیکھیں گے کہ سونا اگر بھر دیا جائے تو سونے کی قیمت کتنی ہوگی اور سونے کی قیمت سے کیا خریدا جا سکتا ہے. تو پہلے والیوم آف دا ارتھ دیکھیں گے تو اس کا حجم کتنا ہوگا، دیٹ از 183,206,123,080,894,252 کیوبک میٹرز میں ہے. یعنی کہ 1 سیک ٹریلین، 83 سیک ٹریلین، 206 کوانٹریلین، 246 ٹریلین، 123 بلین، 80 ملین، 894,852 کیوبک میٹرز میں ہوتا ہے. اور اگر ہم ماس آف دی ارتھ دیکھیں گے، زمین کا ماس وہ ہے 5.98. اس کو 24 ٹائمز 0 ایڈ کریں گے انٹو 10 ٹو دا پاور آف 24 کلو گرامس میں ہے. اور اب گولڈ کی قیمت دیکھیں گے، 1 آؤنس مطلب 28 گرامس ہوتا ہے. اور یہ یو ایس ڈالرز میں اگر دیکھیں گے تو وہ 802 ہے. 802 یو ایس ڈالرز یہ فیو ایئرس پہلے کا ہے اور اس کی اکارڈنگ ہم یہ انالیسس دیکھیں گے. اور تو اگر یہ ماس آف دی ارتھ گولڈ کی قیمت میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے 1.65. 27 ٹائمس اس کو 0 ایڈ کریں گے انٹو 10 ٹو دا پاور آف 29 یو ایس ڈالرس میں ہوگا. تو اسے ہم کیا خرید سکتے ہیں؟ تو ہم اس میں 100 فراری خرید سکتے ہیں، بہت مہنگا سا گھر جس کی قیمت 155 ملین ڈالرس ہوگا. ملینیم اسٹار ڈائمنڈ جس کی قیمت 100 ملین ڈالرس. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جس کی قیمت 100 بلین ڈالرس. مون پہ جانے کی جو شپ ہوتی ہے وہ 100 ملین ڈالرس. تو اگر یہ ساری دولت دنیا کی ہر انسان کو مل جائے نا، یعنی کہ آج کی جو پاپولیشن ہے 7 بلین، تو 7 بلین میں ہر انسان کو اگر یہ دولت مل جائے نا تو صرف 0.0000366% ہی خرچ ہوا ہوگا، بس اتنا ہی. اور یعنی کہ اگر یہ دولت لوگوں میں نا بار بار بھی اگر ان کو مل جائے، ملین ٹائمز بھی اگر ان کو دے دیں گے نا، تو وہ 97 جتنا ہی پیسہ پھر بھی بچا رہے گا. تو یہ ایسا ہے نا جیسے کہ انسان کو ہر سیکنڈ 65 سال تک، یعنی کہ اس کی عمر بھر تک 65 ایئرس تک اس کو ہر سیکنڈ 200 بلین ڈالرز کی لاٹری جیسا وہ جیت رہا ہو. تو یہاں پہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اگر گنہگار انسان کے پاس یہ ساری دولت بھی آ جائے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچنا چاہتا ہے اور یہ سارے وہ فدیہ میں دینا چاہتا ہے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و اخلاصک و عملک صالح عملک. تو دیکھیے الحمدللہ کتنی اچھی طرح سے سمجھائے نا، اور کہ اتنا یعنی اتنا کچھ، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گا. تو بس ہمیں کرنا کیا چاہیے پھر؟ اور انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے دیکھیے دنیا میں لذت کے لیے نا، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ شرک میں پڑتا ہے، دنیا کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر جو ہے وہ جو فرائض ہے اس کو بھولے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں کہ نہیں بس مجھے مل جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی دنیا کے حقیر سے چھوٹے سے فائدے کے لیے وہ اپنی آخرت جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جو رہنے والی ہے اس کو گوا دیتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ عذاب سے دوچار ہونے والا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے ہم لوگ جب سن رہے تھے نا تو اسی وقت سے کیا بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے نا. کیونکہ اگر ہم یہ سن رہے اور پھر بھی ہمارے زبان سے توبہ نہیں نکل رہی ہے، پھر کیا مقصد ہے اتنا ڈیٹیل میں سننے کی؟
یا بیٹھے بیٹھے توبہ کیجئے کہ آج تک جتنی بھی ہم لوگوں سے ظلم ہو گیا ہوگا یا کوئی بھی گناہ ہوا ہوگا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہوئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، کہ ابھی جو توبہ کریں گے وہ کام آئے گا، اور ابھی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم خرچ کریں گے وہ کام آئے گا، بعد میں کتنا بھی ہو کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، اور اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے بھی محفوظ رکھے، وہ بھی دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جانتے بوجھتے اگر شرک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ مرتے دم تک ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھ، اور توحید پر ہی ہم لوگوں کا خاتمہ کر۔ اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمیں وہ دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے بھاگنا نہیں ہے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینا ہے، بلکہ آخرت کو پرائیورٹی دینا ہے، اور دنیا میں غافل رہ کر زندگی نہیں گزارنا ہے، غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے دنیا میں جو دنیا کے کاموں میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ دن، جیسے کہ ابھی ہم لوگ نے سنے نا کہ کتنی حسرت کا ہوگا نا، کہ سب کچھ ہو کر بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گا۔ تو اور جب عذاب سامنے آئے گا نا، تو یہاں جو ہے نا وہ اسروا ندامت لما رأوا العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گا تو اپنی ندامت کو چھپائیں گا، تو یعنی چھپا نہیں سکیں، ندامت کو چھپائیں گا۔ لیکن دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو خوفناک ہوتی ہے، تو چہرے کے اپنے چہرے کی رنگت ہی اڑ جاتی ہے۔ دیکھیں جب بھی ایسی کوئی، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے نا، کہ وہ مسکراہٹ اور وہ سب غائب ہو جاتی ہے، چہرے کی جو رونق رہتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، تو قیامت کے دن تو ایسی انسان کو جو ہے ایسی حسرت ہی ہوں گی کہ وہ جو ہے حسرت چھپانے کی وہ کوشش کریں گا، لیکن اس کے دل میں حسرت ہی رہیں گی، دکھ اور پریشانی اور غم رہے گا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے زندگی میں کیوں اچھے کام نہیں کیا اور کیوں بچا نہیں رہا اس سے، تو اس کو جو ہے وہ حسرت رہیں گی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن انسان کیا حسرت کرے گا، یا حسرتنا ما فرطنا فی جنب اللہ، کہ افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کمی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اور قیامت کے دن کو جو ہے وہ یوم الحسرت بھی کہتے ہیں، آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن میں، قیامت کے دن کو یوم حسرت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن ہر کوئی حسرت کرے گا، یعنی کفار اور مشرک جو ہے شرک کرنے والے، وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا، اور کاش ہم نے دین حق کی پیروی کی ہوتی، اور جو گنہگار ہے وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم لوگوں نے توبہ کی ہوتی اور نیک کام کیے ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا، اور یہاں تک کہ نیک لوگ جو رہیں گے نا وہ بھی حسرت کریں گے، کہ جو مومن ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم لوگ تھوڑے اور یعنی نیکی کیے ہوتے یا اور اچھی طرح سے کام کیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بلند درجات عطا فرماتا۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے دنیا میں جو ہے وہ ہمیں دنیا میں رہ کر جو ہے وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے ہم لوگ کو بہت بچنا چاہیے، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آج دیکھیں لوگ کتنا وقت کو ضائع کرتے ہیں نا، یعنی فضولیات پر، موبائل ہاتھ میں تو بس اس میں ہی لگے ہوئے۔ اللہ اپنی اولادوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے شوہروں کو بھی توفیق عطا فرمائے، کہ جن کا وقت کا زیادہ کر کے ٹائم جو ہے وہ موبائل کے ساتھ گزرتا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ جو ہے وہ اگر اس میں کچھ سیکھ رہے الحمدللہ، دین یا دنیا کا کچھ بھی علم سیکھ رہے تو اللہ کا شکر ہے، اور ادروائز اس کے علاوہ اگر کچھ وہ گناہ کا بات ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنائے، جس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کے لیے وقت کی قسم کھایا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وقت کی قسم کھایا، زمانے کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان حسرت ہی کرتا رہے گا کہ کاش میں اچھے عمل کیا ہوتا۔ اس کا ذکر سورہ المومنون آیت نمبر 99 میں ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت فَإِن يَقُولُوا
لو یا لیتنی قدمت نہیں سوری حتی اذا جاء احدهم الموت تو پھر وہ کہیں گا رب ارجعونی لعلی عمل صالحا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیتا تو میں جا کر پھر سے جو ہے وہ دنیا میں جا کر نیک عمل کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اگر اس کو مہلت مل بھی جائے، اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے نا، تو وہ عمل صالحہ کر کے نہیں آئے گا بلکہ ایسے ہی ٹائم ضائع کر کے ہی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹائم ضائع کرنے سے محفوظ رکھے، ٹائم پاس کرنے سے محفوظ رکھے، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مرنے کے بعد یہ بھی حسرت کریں گا انسان کہ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے، قدمت لی حیاتی یعنی اپنی زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا. یقول یا لیتنی، کاش کہ میں اپنے حسرت کریں گا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے، تو زندگی کس کو وہ کہہ رہا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی کو زندگی کہا جا رہا ہے اس میں. تو اصل کیونکہ زندگی وہی زندگی ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے، اور جو ابھی کی زندگی ہے وہ تو مرنے کے بعد ہم لوگ پیچھے دیکھ چکے ہیں نا کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو بس دن کا کچھ حصہ ہی رہ کر آئے. یعنی جو اتنی لمبی زندگی ہے نا، 40 سال 50 سال 30 سال 60 سال، جس کی بھی جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، تو وہ کیا لگیں گی کہ بس کچھ دن کا کچھ عرصہ گزار کر آئے، کچھ حصہ گزار کر آئے. تو وہ جو ہے اگر فضول کاموں میں ضائع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہیں کریں گے تو وہ سب جو ہے وہ بیکار جائیں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں آیت نمبر 55 پر دیکھتے، اور یہاں اچھا یہاں جو بات آئی نا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور پھر یہاں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گا. یعنی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گا، بلکہ جس نے جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو اجر، اس کو سزا یا جزا ملیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنے والا. یہاں یہی بات آئی ہے، جو دنیا میں جو کرتا ہے، جو بیج بوئے گا وہی اس کو پودا ملے گا، وہی اس کو یعنی جو یہاں ہم لوگ یہ ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہم یہاں جو کچھ لکھ رہے ہیں نا اس کا ہی رزلٹ آئے گا. ایسا نہیں کہ کسی نے پورا پیپر بلینک چھوڑا ہوا اور وہاں جا کے 100 آؤٹ آف 100 مارکس ملیں گے. ایسا نہیں ہے. جو کچھ ہم لوگ دنیا میں کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا ہی وہاں اجر ملنے والا ہے. جو کچھ نہیں کہہ رہا تو وہاں بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 55 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ہر کام جو ہے، جو بھی ہم لوگ کام کریں، بس نیت خالص رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم خالص تیری رضا کے لیے کہہ رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور قرآن اور سنت کے مطابق کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 55 ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولا الا خبردار ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، الا خبردار، ان بے شک وعد اللہ، وعدہ اللہ کا حق ہے، سچا ہے، ولیکن لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. تو یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا آیت نمبر 55 اور 56، تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی ہے. دونوں بھی آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس سے پہلے جو آیت تھی 53 اور 54، اس میں قیامت کے برحق ہونے کی بات تھی کہ قیامت آ کر ہی رہیں گی، اور یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، اس کی بات ہو رہی آیت نمبر 55 اور 56 میں. یعنی یہاں کیا ہے کہ جو بھی آسمان اور زمین میں یہاں ہے نا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یعنی خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے.
جس طرح جب اللہ تعالیٰ مالک ہے تو وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس میں تصرف کرتا ہے یا اس میں چینج کرتا ہے، یا وہ اس کا حکم جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ جیسا وہ حکم کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گا عذاب میں مبتلا کریں گا اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں گا رحم فرمائیں گا. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہاں رحمت کی دعا کرتے ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا تملکها الا انت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت نصیب فرما، ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی، اور تمام اپنے نسبی اور سسرالی رشتہ داروں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اور یہاں جو بات آئی ہے نا کہ اللہ کا خبردار، اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، تو یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ جو ہے وہ وعدے کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے. یعنی قیامت کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، اور پھر اسی طرح جو یعنی جنت ہے وہ حق ہے، جو جہنم ہے وہ حق ہے، مرنا حق ہے، اور ثواب اور عقاب یعنی کہ سزا، اللہ تعالیٰ سزا اور جزا دینے والا ہے تو وہ بھی حق ہے. اور تو یعنی جو کچھ اس نے کہا، جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب حق ہے. لیکن اس میں اکثر یہ یہاں جو بات آتی ہے نا کہ یہ تو حق ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کو عذاب دینے والا ہے، یہ بھی حق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ حق ہے. اور یہاں جو بات آئی ہے نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. یعنی یہ ساری جو چیزیں نا، قیامت کی چیزیں ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ثواب ہے، اور یعنی عذاب ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ساری کے ساری برحق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے. تو اکثریت کی دیکھیں، اکثر یعنی کہ میجورٹی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں لا علم ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان تعلیمات کو آگے کرنا ہے، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ حق ہے نا. تو ہمیں لوگوں تک یہ حق پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اکثر لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس کا علم ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں علم نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ دنیا میں اتنے وہ مشغول ہو گئے ہیں، دنیا کی اٹریکشن میں، دنیا کے فائدے میں. دنیا نے ان کو اپنے اندر اتنا اٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا سے نکلتے ہی نہیں، اور آخرت کو جو ہے وہ بھولے ہوئے، اور آخرت کو جو ہے وہ بھول کر زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ دیکھیے یہ ہم لوگ کا یہ جو الفاظ جو ابھی ہم نے بتایا نا، تو ہم لوگ کون سی دعا میں پڑھتے ہیں اور کب پڑھتے ہیں؟ مسنون دعاؤں میں یہ آتی ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے. جی تہجد کی شاباش. جی افتتاح. جی جی جی. زینب، آپ کو یاد ہے وہ دعا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نکالیے جب تک ہم آگے کا پڑھتے نا، تاکہ اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ کم سے کم اس بہانے سن لینا کہ جو دعا تہجد میں جو پڑھی جاتی ہے. ہاں، تو پھر یہاں یہی بات ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ جو ہے کہ وہ مرنے کو یاد کرتے ہیں، اور کتنی بار جو ہے ہم اس کا خیال کرتے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہم ایک دن مرنے والے. اور آج کل تو اپنے آس پاس میں ہم لوگ اتنی موتیں دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی لوگ بیمار ہیں بہت دنوں سے، سالوں سے، مہینوں سے، اور اس کے بعد اچانک موت آ رہی ہے. تو ہم اپنی موت کی کتنی یاد کرتے ہیں، اور کتنی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور کتنی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یعنی یہ سب اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں، پھر بھی کیسے لا علم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جبکہ دنیا کے اعتبار سے بہت سمجھدار، عقل مند، کلیور بہت رہتے ہیں، کہ جو اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ ماسٹرز اور دنیا کے ہر کام میں ایک دم ایکسپرٹ ہوتے، ایکسلنٹ کے لیول پہ کام کرتے ہیں ہر فیلڈ میں. لیکن آخرت کے بارے میں بالکل کورے، اور ایسی اکثریت آپ کو اپنے آس پاس میں دکھیں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان تعلیمات کو عام کرنا ہے، آخرت کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا ہے، بتانا ہے کہ دیکھو
یہ ہے, یہ ساری باتیں ہیں, جنت جہنم, وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہے, وہ کون سی باتیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے, اور یہ سب حق ہے اور یہ سب ہونے والا ہے. ہم لوگ صرف زبانی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے, صرف حالانکہ ایمان کا نام کیا, ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, عمل بالجوارح. صرف زبان سے بولنا نہیں کافی ہے کہ ہاں ہم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ پر اور فرشتوں پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر اور تقدیر پر ایمان لائے. نہیں, ہم جب تک عمل نہیں کریں گے اس کے مطابق, ہمارا ایمان لانا تو کچھ زبانی دعوے ہے صرف, تو وہ ایمان, حقیقی ایمان وہ ہے جو عمل میں بدل جائے. اور آج ہم لوگوں کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنی بھی بات کر رہے ہیں, اپنی ہی بات کر رہے ہیں, بلکہ کہ ہم لوگ کتنا ایمان لاتے ہیں اور کتنا سیریسلی لیتے ہیں اور کتنا روز ڈیلی ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے. دنیا کے لیے ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ آخرت کے لیے بھی ویسی ہی کوشش کرنے والا بنائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. پڑھیں گے تو آگے کی ہم آیت پہ جا رہے ہیں. وہ دعا پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی جی میم. جی پڑھ جی میم. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك حق وجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ٹرانسلیشن نہیں اب بس جزاک اللہ خیر. ہاں ٹرانسلیشن آپ لوگ یہ پڑھتے ہی ہوں گے ہے نا انشاءاللہ. تو اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو یا نماز نبوی میں ہو گئی ہے دعا, آپ نکال کے ایک بار اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیے. ہاں جزاک اللہ خیر زینب, کیونکہ اپنا ٹائم یہ ہو رہا ہے. تو بس ایک بار وہ ریمائنڈ کرانا تھا کہ یہ دعا نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے ڈیلی جب تہجد میں اٹھیں گے تو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور اس میں یہی کہ ساری چیزیں جو ہے وہ حق ہے اس کا ذکر ہے. ہاں کہ جو یہ اس بات آیت میں آیا تھا اسی لیے یہ دعا پڑھی گئی. تو یہاں یہی کہ اکثر لوگ جو ہے وہ قیامت جو کہ حق ہے اور اس کا جو عذاب جو حق ہے اس پر یقین نہیں رکھتے اور اس کا علم نہیں رکھتے اور کفر میں اور نافرمانی کی راہ اختیار کیے ہوئے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے آنے سے پہلے کہ اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. پھر آیت نمبر 56 میں بھی یہی بات آئی ہے, ہوا یحیی و یمیت, اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے, وہ الیہ, اور اسی کی طرف ترجعون, تم لوٹائے جاؤں گے. یعنی آیت نمبر 55 میں جو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور اس کا وعدہ برحق ہے, جو ہر صورت میں ہو کر رہیں گا, وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے. تو یعنی پہلے یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے, اور وہ جو ہے اس کا مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا. اور یہاں جو بات آ رہی ہے اسی کا کنٹینیویشن ہے, وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ ہے نا ہوا یحیی و یمیت, وہ زندگی وہ زندہ کرتا ہے, وہ یمیت, اور وہ موت دیتا ہے, وہ الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت پر یعنی اس بات پر قادر ہے کہ جسموں کے چورا چور ہونے کے بعد اور زمین جسموں پر جو
جو چورا ہو کر یا زمین میں یا دریا میں یا سمندر میں یا جنگل میں کہیں بھی جو اس کے ذرات ہے نا جسم کے کہیں بھی جو چلے جائے، چاہے تو بعض دفعہ دیکھیے کوئی وحشی جانور کھا جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، تو یعنی وحشی جانور بھی اس کو انسان کو کھا چکا ہو، اللہ محفوظ رکھے تمام موذی جانوروں سے اور موذی کیڑے مکوڑوں سے اور تمام ناگہانی آفتوں سے، تمام ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کیا، یعنی اگر انسان مرنے کے بعد چورا چورا ہو گیا ہو، کوئی جانور کی پیٹ میں بھی چلا گیا ہو، پانی میں وہ ڈوب کر، کتنے لوگ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ ڈوبتے ہیں اور پھر کبھی کبھی ملتے ہیں، کبھی نہیں بھی ملتے ہیں، ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملتی ہے، تو وہ ڈوب کر چاہے اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا ہو، یا تو وہ یعنی اس کا یعنی وہ غرق ہو گیا یا ریزہ ریزہ، یعنی جب وہ دفن بھی کرتے ہیں انسان کو تو پھر وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر جو قیامت تک جو لوگ آنے والے، تو وہ ایک جگہ پر تو ہے نہیں نا، وہ تو کتنی مٹی نکالی جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہی مٹی اپنے در و دیوار پر ہو، کہیں پہ بھی ہو، اور وہ مٹی کہیں کہیں کہاں کہاں گئی ہو، اور اس کے انسان کے جو جسم کے ذرات ہے وہ دنیا میں کہاں کہاں پھیلے ہوئے، امیجن کیجئے، تھوڑا سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو سارے ذرات جو ہے نا انسان کے دنیا میں کہیں بھی پھیلے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ پھر سے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسان کو پھر سے زندہ کرے، سارے ذرات جو ہے وہ جمع کر کے پھر سے زندہ کرے۔ اور اس کے لیے ایک بس وہ یاد دہانی کرتے ہوئے ہم آگے جائیں گے، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، کہ دیکھیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہم لوگوں نے سنے ہیں نا، کہ اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کہ بنی اسرائیل یعنی جو اس زمانے کی مسلمان قوم تھی ہے نا، بنی اسرائیل جو تھی وہ اسلام سے پہلے وہ مسلمان قوم تھی، تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اور اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا۔ حالانکہ مومن مسلمان کو جلایا جاتا ہے نہیں، کیا کرتے، دفن کرتے، تو اس نے کیا کہا تھا، بیٹوں سے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر اس کی راکھ کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دینا۔ تو ان کے بیٹوں نے ویسے ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم کر کے یعنی اٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ہم وہ شارٹ میں اس کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کہا، تو وہ کہنے لگا کیا یعنی اللہ تیری بس تیری خوف سے، کہ عذاب کے خوف سے، کہ مجھے تیرے سامنے حساب دینا ہے اور میں عذاب کے ڈر سے میں نے ایسا کیا، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، یعنی وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو دیکھیں ہم لوگوں کا کیا یقین ہے اور کتنا یقین ہے کہ ہم لوگ آج کوئی بھی کام کرتے تو وہ یعنی وہ تو نافرمان تھا، مگر ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی دنیا میں کر رہے ہیں نا، کسی کے ساتھ بھی اچھا ہی کر رہے اس کا بھی اجر ملے گا، کسی کے ساتھ برائی کر رہے دل میں رکھ رہے جو بھی کر رہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا اجر ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے۔ اور خاص کر کے یہاں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے جو اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ان کو زندہ کیا جائے گا، مگر آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم لوگ یہ اپنے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ دیکھیے سورہ ملک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ دیکھے کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کیوں بنائی ہے، اور یہ کہ زندگی اور موت کے درمیان ہمیں کرنا کیا ہے، مین یہ بات ہے۔ زندگی اور موت تو ہے، جیتے سب ہے، پیدا ہوئے مرنے والے یہ سب کو معلوم ہے، مگر بیچ میں کیا کرنا ہے وہ اس کو بھولے ہوئے، تو کیا کرنا ہے احسن عمل ہے، کہ احسن عمل کرنا ہے، اور احسن عمل کیا ہوں گے کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ پھر ابھی آگے اس کا کنٹینیویشن جو ہے وہ آگے کی آیت میں ہے کہ پھر احسن عمل سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہے تو قرآن سے جڑنا چاہے، تو اس کی انشاءاللہ الگ سے بس یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر الگ سے یہ آیت لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں قرآن اور سنت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کروا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو حسن خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ بس یہ آیت یہاں کمپلیٹ